تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بنا درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے ہی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ۔ اگر کچھ بول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں۔ آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے، وہ آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں۔ وہ بہت سے مسائل ٹال رہی ہیں اور بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، صبر کریں اور دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمت ترین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے چھین کر نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے، جنہیں اللہ فرماتا ہے تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے خالص کیا ہے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اس کو پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب اللہ بلائے گا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ہی 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تم تو دعا بھی نہ مانگ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا اجر ترین بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا انتظار، اللہ نے ہر چیز کا مقرر کیا ہے وقت، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات اور کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دیکھتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے بی بی مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے بی بی ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی کی صورت میں آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں سرخرو کر دیا، ان کے لیے معجزے ہوئے اور ان کو بہترین اجر دیا گیا۔ وہ توکل کرنے والے اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ ایسے ہی تم بھی توکل رکھو، اللہ تمہاری دعائیں قبول بھی کرے گا اور بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔